السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ کینسر کے بارے میں کچھ بات کیجیے۔ دیکھیے، کینسر کے بارے میں ٹیکنیکل مواد تو بہت زیادہ موجود ہے جو کہ ڈاکٹرز کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے ساتھ جن کا تعلق ہے، مگر یہ گفتگو میں عام انسانوں کے لیے کر رہا ہوں۔ عام سے مراد یہ ہے کہ جن کو ڈاکٹری کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بات سن کر تشویش بھی ہوگی اور ایک طرح کی حیرت بھی ہوگی کہ پوری دنیا میں جو ابھی اس سال کے سٹیٹسٹکس آئے ہیں تو ہر 1,00,000 لوگوں میں سے 440 لوگوں کو کینسر ہونے کا امکان ہے، پوری دنیا کے جو سٹیٹسٹکس ہیں۔ گو کچھ علاقوں میں کینسر زیادہ ہوتا ہے اور کوئی خاص قسم کا کینسر ہے جو کسی خاص جغرافیائی علاقے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا چائنا کے کچھ علاقے ہیں جہاں خوراک کی نالی کا کینسر بہت کامن ہے۔ اسی طریقے سے کچھ علاقے ہیں دنیا میں جہاں لنگ کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ہمارے جسم کا کینسر ہوتا ہے جس کو ہم سافٹ ٹیشو سارکوماز کہتے ہیں، تو ایک خاص قسم کے علاقے میں اس کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو گو مختلف علاقوں میں اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں کہ سارے جو جسم کے اعضاء کے کینسر ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 440 مریض 1,00,000 کی آبادی میں سے کینسر کے مریض ہوتے ہیں، اور اس میں سے جب اس کو فردر اسٹڈی کیا گیا تو یہ دیکھا کہ ان میں سے 163 مریض جو ہیں وہ کینسر سے نہیں بچتے اور باقی جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں یا وہ اس حد تک بیمار نہیں ہوتے کہ کینسر کی وجہ سے ان کی جان چلی جائے، مگر 163 مریض ہر 1,00,000 کی آبادی میں سے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کینسر ہے کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، ہمارا جو پورا جسم ہے یہ جس یونٹ سے مل کر بنا ہے، یعنی جو سب سے چھوٹا سے چھوٹا زندہ حصہ ہمارے جسم کا ہے اس کو سیل کہتے ہیں۔ سیل، ایک سیل جو ہے وہ یعنی ایک پوری زندگی ہوتی ہے اور ہمارا جسم ٹریلینز آف سیلز کے ساتھ مل کر بنا ہے۔ اچھا، یہ جو سیل ہیں یہ باڈی میں ٹوٹتے رہتے ہیں اور یہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے سیلز بنتے رہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کے سیلز بہت آہستہ سے ضائع ہوتے ہیں اور کچھ ہیں جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، جس میں ہمارے جو دماغ کے سیل ہیں، نروس سسٹم کے سیلز ہیں، یہ بہت جلدی ریپلیس نہیں ہوتے، اور کچھ سیلز تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کے سیل ایسے ہیں جو بہت ریپڈلی چینج ہوتے ہیں، جیسے ہمارے خون کے جرثومے ہیں، یہ جو خون کے سیل ہیں وہ تقریباً 90 دن کے بعد سارے کے سارے پرانے چلے جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جلد کے سیل جو ہیں یہ جھڑتے رہتے ہیں اور نیچے سے نئے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری خوراک کی نالی کے اندر جو سیلز ہیں وہ بھی جسم سے جدا ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیل آتے رہتے ہیں۔ تو یہ توڑ پھوڑ کا، زندگی اور موت کا یہ کھیل ہمارے تمام سیلز میں ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ جو ہی نئے سیل ٹوٹتے ہیں، پرانے سیل ٹوٹتے ہیں اور نئے سیل بن جاتے ہیں۔ اچھا، ان نئے سیلز کا بننا ایک ضرورت کی حد تک رہتا ہے، اور جب وہ حد آ جاتی ہے تو قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جس سے وہ گروتھ رک جاتی ہے۔ مگر کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے اعضاء کے کچھ سیل ایک تو ایب نارمل ہو جاتے ہیں، یعنی نارمل نہیں رہتے، اور دوسرا وہ اس طرح گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کسی جسم کے ضابطے کے ماتحت گرو نہیں کرتے مگر اپنی مرضی سے ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو جگر کا کینسر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جگر کے اپنے سیل وہ بڑھنا شروع ہو گئے اور وہ جسم کا جو نظام ہے، جو بریک لگانے کا نظام ہے، روکنے کا، وہ اس کو بالکل نہیں مانتے اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جسم کے مختلف اعضاء کا کینسر ہو سکتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے کسی حصے میں بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا نام ہے کینسر۔ کینسر کوئی باہر سے جراثیم کی وجہ سے نہیں ہوتا، کینسر کوئی سوزش نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے اپنے ہی سیل بے قابو ہو جاتے ہیں، یعنی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جسے کہتے ہیں اپنا آپ سے ہی، یعنی گھر کے اندر ہی لٹیرے پیدا ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد میں سے ڈاکو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے سیل جو ہیں وہ خود ہی اتنے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایب نارمل ہو کر اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب فرض کریں خدا نخواستہ کسی کے جگر میں ایک رسولی ہوئی جس کو کینسر کہتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہے؟
ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیومر بڑھتا 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 مختلف جگہوں پر دباؤ، فرض کریں جو جگر کی نالی جا رہی ہے اس کو دباؤ ڈال دے گا، دباؤ ڈالے گا تو یرقان ہو جائے گا، اور اگر یہ ساتھ ساتھ بڑھتا بڑھتا فرض کریں وہ جو خون کی شریان جا رہی ہے اس کو دبا دے گا تو اس کی وجہ سے خون کا دوران ختم ہو جائے گا. یعنی لوکل پریشر کی وجہ سے ٹیومر نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اس طرح دماغ میں ایک رسولی ہوتی ہے، پیچوٹری ٹیومر کہتے ہیں، تو وہ جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے قریب وہ رگیں جا رہی ہیں جو کہ بینائی کو کنٹرول کرتی ہیں، تو جب وہ اس پہ پریشر ڈالتا ہے تو آدمی نابینا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پیشاب کی نالی بند ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سانس کی نالی بند ہو سکتی ہے، اسی طرح خوراک کی نالی بند ہو سکتی ہے. تو یہ جو لوکل پریشر ڈالتا ہے، ایک تو کینسر کا یہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا جو ایک اور بہت نقصان ہوتا ہے کہ اس کے کچھ سیل ٹوٹ کے خون کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے کسی اور جگہ پر بھی چلے جاتے ہیں، جن کو ہم عام زبان میں کینسر کی جڑیں کہتے ہیں یا کینسر کے میٹاسٹسیز کہتے ہیں، سیکنڈریز بھی ان کو کہتے ہیں. یعنی فرض کریں کسی کو چھاتی کا کینسر ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ نکل کر دماغ میں چلی گئیں، یا وہ وہاں سے نکل کر جگر میں چلی گئیں، یا وہاں سے نکل کر ہڈیوں میں چلی گئیں. تو جہاں جائیں گی اس عضو کو بھی یہ کمزور کر دیں گی. جیسے اگر ہڈیوں میں جائیں گی تو ہڈیوں کا درد ہونا شروع ہو جائے گا، ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، فریکچر ہو سکتا ہے. تو یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے کینسر کا. اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کینسر ہے وہ ایسے مادے پیدا کرتا ہے جو جسم کے سارے افعال کو، سارے کے سارے کاموں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے وزن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم کا جتنا بھی توانائی کو جنریٹ کرنے کا نظام ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو لوکل پریشر کی وجہ سے، یا وہ جو جڑیں ہیں ان کی وجہ سے، یا جو پورے جسم کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں جس کو ہم سسٹیمک ایفیکٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ ہے کینسر. اچھا، اب میں کچھ باتیں اور بہت ضروری، مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی مگر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ معلومات ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے تمام اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معلومات شیئر کریں. اچھا، اب کینسر کا پتہ کیسے لگے؟ کینسر کا پتہ لگانے کے لیے میں آپ کو کچھ موٹی موٹی علامات بتاؤں گا. ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بالکل وہم میں بھی نہیں آ جانا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علامت ہو تو اس کی وجہ سے کینسر ہی ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے جسم پر کسی بھی گلٹی کا نمودار ہونا. آپ کے جسم پر کوئی چیز ایب نارمل ہے، چہرے پر، جسم کے کسی حصے کے اوپر. میں بعد میں خواتین اور مردوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے کینسر کہاں کامن ہے. تو پلیز یاد رکھیے، آپ کے جسم پر کسی بھی جگہ پر کوئی گلٹی نمودار ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کینسر نہ ہو، لیکن آپ ضرور کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ کہیں خدا نخواستہ وہ کینسر نہ ہو. گلٹی. نمبر 2، اگر آپ کے جسم کے کسی بھی سوراخ میں سے، اوریفس میں سے، یعنی ناک، یعنی منہ، یعنی کان، یا پیشاب اور پخانے کے، یا زنانہ رستہ، ان میں سے کسی میں سے اگر خون آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. 2 باتیں. تیسرا، اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے اور یہ کھانسی کسی عام کھانسی کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہ مسلسل ہوئے جا رہی ہے تو یہ کینسر کی علامت، پھیپھڑے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو مسلسل قبض رہ رہی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، یا پخانے کا نظام تھوڑا درم برم ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے اور وہ مسلسل ہوئے جا رہا ہے، تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، خون آنے کے علاوہ. اچھا، اگلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے آپ کا وزن گر رہا ہے، یعنی آپ بالکل ٹھیک ہیں مگر آپ کا وزن مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک کینسر کی وجہ ہو سکتی ہے. اسی طرح پیٹ پھول جائے اور اس کے اندر پانی پڑ جائے اور آپ کو الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ لگے یا کیسے پتہ لگے کہ پیٹ میں پانی ہے، تو یہ بھی ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو آپ. اچھا، دوسری ایک اور بات، اگر آپ کو یرقان ہو جائے، اور خاص طور پر یہ پین لیس یرقان ہو، کہ درد آپ کو نہ ہو لیکن آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جائیں اور وہ بڑھتی جائیں،
تو یہ بھی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, میں پھر بھی ان کو جلدی سے دہراتا ہوں. جسم میں کہیں بھی کوئی گلٹی بن جائے, جسم کے کسی بھی بیرونی راستے سے, کسی بھی راستے سے خون آنا شروع ہو جائے, اگر آپ کا وزن گرنا شروع ہو جائے, اگر آپ کو یرقان ہو جو کہ بڑھتا ہی جائے, اس کے علاوہ آپ کو بھوک لگنا بغیر کسی وجہ کے بند ہو جائے, اگر آپ کو قبض یا پخانے کا نظام جو ہے وہ بدلا ہوا اور دھرم برم ہوتا ہوا نظر آئے, تو پلیز آپ یاد رکھیے کہ یہ کینسر کی ارلی, اور کھانسی ایک چیز رہ گئی کہ کھانسی ہو جو ٹھیک نہ ہو رہی ہو, تو یہ کینسر کی ارلی علامات میں سے ایک علامت ہے. اچھا, اس طرح کی کوئی بات ہو تو کینسر ہو بھی سکتا ہے, کینسر نہیں بھی ہو سکتا, اس لیے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ آپ فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں. اچھا, ڈاکٹر اس کے بعد تو جو ڈاکٹر صاحب کریں گے, کوالیفائڈ آدمی, وہ تو آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ آگے ان کا ڈومین ہے کہ آگے آپ کو کیا کریں گے. آپ کو جو چیزیں آنی چاہیے, پتہ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ کینسر کی عموماً 4 سٹیجز ہوتی ہیں. 4 سٹیجز ہوتی ہیں. سٹیج 1 عموماً ہر کینسر کی سٹیجنگ کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے, لیکن عموماً اگر آپ کا کینسر صرف اسی آرگن کے اندر ہے, یعنی کسی کی چھاتی میں کینسر ہے, صرف چھاتی میں ہی ہے, تو اس کو ہم سٹیج 1 کہتے ہیں. اگر وہاں سے نکل کر جو اس کے قریب غدود ہیں ان میں بھی چلا گیا ہے تو سٹیج 2 کہتے ہیں. اگر اور زیادہ پھیل گیا تو سٹیج 3 کہتے ہیں, اور اگر وہ پوری باڈی میں پھیل گیا ہے یا اس کی جڑیں پھیل گئی ہیں تو ان کو سٹیج 4. یہ میں نے موٹی موٹی بات بتائی ہے. دیکھیے, سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں اگر آپ نے بیماری کو پکڑ لیا تو یہ تو انشاءاللہ العزیز بہت حد تک جہاں کا بھی کینسر ہو وہ قابل علاج ہے, کہیں کا بھی کینسر ہو. اگر سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں پکڑے, یعنی بیماری ابھی اپنے اسی عضو کے اندر موجود ہے, تو وہ اس کا علاج. لیکن جب سٹیج 3 سے سٹیج 4 چلی جائے تو تھوڑی سی سیریس ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیے کہ پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. علاج تھوڑا سا لمبا ہوگا, علاج کے ریزلٹس کے بارے میں بہت یقین سے نہیں کہا جا سکے گا, لیکن پھر بھی قابل علاج ہے. سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں تو ہمارے بہت سارے مریض بڑی آنت کے کینسر کے اور چھاتی کے کینسر کے اور تھائرائڈ کے کینسر کے, وہ اللہ کے فضل سے 20-20 30-30 سال سے بالکل زندہ ہیں اور اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو اسی لیے میری یہ ویڈیو بنانے کا اور آپ کو پیغام دینے کا یہ مقصد ہے کہ کینسر ایک موذی مرض ہے, ایک جان لیوا مرض ہے, ایک بہت خوفناک مرض ہے. لیکن اگر ہم تھوڑے سے ہوشیار ہوں, ویجیلنٹ ہوں, اور اس بیماری کو سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں, یعنی جو میں نے علامات بتائی ہیں انہی علامات کے شروع ہوتے ہی رابطہ کر لیں, تو انشاءاللہ العزیز یہ بیماری پکڑی جا سکتی ہے اگر ہو, اور یہ قابل علاج ہے. اچھا, اب کچھ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عموماً کینسر کا علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے. عموماً کینسر کے لیے 4 ہتھیار ہیں. پہلا ہتھیار ہے آپریشن, یعنی اس کو آپریشن کر کے نکال دینا. دوسرا ہتھیار ہے کیمو تھراپی. کیمو تھراپی سے مراد وہ ٹیکے ہیں جو کہ کینسر کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور جو تیسرا اس کا علاج ہے اس کو ریڈیو تھراپی کہتے ہیں, جس میں شعاؤں کے ذریعے کینسر کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اور کچھ کینسرز کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جسے ہارمونل کہتے ہیں, جس میں ایک اور طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہارمون کہلاتی ہیں. ان کو دینے سے, خاص طور پہ چھاتی کا کینسر ہے اس میں یہ بہت کارگر ہوتا ہے, تو وہ ہارمون کی اسپیشل ہارمون دینے, کچھ کینسرز تو ان کو ہارمون دینے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ فیصلہ بہرحال آپ کے ڈاکٹر صاحب کریں گے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو آخر میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر جو کامن کینسر ہیں وہ لنگ کا, پھیپھڑوں کا کینسر ہے مردوں کے اندر. اسی طرح مردوں کے اندر معدے کا کینسر, یعنی اگر پخانہ, جیسے میں نے کہا, کالے رنگ کے پخانے آنا شروع ہو جائیں اور ساتھ آپ کو یعنی پیٹ میں یہاں کو گلٹی محسوس ہو تو اور کھانا کھانے میں دقت ہو, معدے کا کینسر مردوں کے اندر کامن ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر بڑی آنت کا کینسر یہ مردوں میں کامن ہے. اس کے علاوہ پروسٹیٹ گلینڈ, یعنی پیشاب کے اخراج کے قریب ایک گلینڈ ہوتا ہے, اس میں پیشاب رک جاتا ہے, تو یہ بھی مردوں کے اندر کامن ہے. اور عورتوں کے اندر چھاتی کا کینسر بہت کامن ہے. اور اس کے علاوہ جو بچہ دانی کا منہ ہے جس کو ہم سروکس کہتے ہیں, اس کا کینسر وہ بھی بہت کامن ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی کینسر ہیں وہ تو مردوں اور عورتوں میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ دونوں کے اندر کامن ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان تمام کینسرز کا الگ الگ سے بھی آپ کو ڈیٹا مل جائے گا کہ جیسے چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں, بڑی آنت سے کینسر سے کیا طریقے ہیں, اس کے جو لنگ کینسر ہے اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو عمومی طور پر کہی جاتی ہیں
کہ کینسر کے بچاؤ کے اندر بہت ضروری ہیں یا بہت اہم ہیں. ان میں سے ایک ہے سگریٹ کا نہ پینا, کسی بھی نشہ آور دوا, کسی بھی نشہ آور ڈرگ اور الکوہل شراب, اس سے ممانعت. اسی طریقے سے بہت زیادہ سموکڈ فوڈ, بھنی ہوئی فوڈ, بہت زیادہ تلی ہوئی خوراک, اس کے ساتھ پرہیز. اس کے علاوہ اچھی ہیلدی ڈائٹ, ایسی ڈائٹ جس میں فیٹ بہت زیادہ نہ ہو, پروٹین زیادہ نہ ہو, اینیمل پروٹین زیادہ نہ ہو, بلکہ سبزیاں اور پھل وغیرہ زیادہ ہوں, تو وہ کینسر سے بچاؤ کے اندر معاونت ہوتی ہے ان سے. اور اسی طرح سٹریس فری لائف, یعنی لائف میں سے سٹریس کو نکال دیا جائے. تو یہ کچھ جرنل فیکٹر ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر یہ سب احتیاط بھی کی جائے تو بعض لوگوں میں بدقسمتی کے ساتھ ان کے موروثی طور پر جینیٹیکلی ان کے اندر کینسر کو ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ وہ جو 5-10 میں نے آپ کو باتیں بتائی تھیں, اللہ نہ کرے کہ اگر وہ باتیں موجود ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچنے پر کینسر ایک عام مرض کے طور پر ٹریٹ کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کا علاج ممکن ہے. میں ابھی یہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس سلسلے میں بہت سارے سوالات آئیں گے, تو میں نے اپنی ٹیم کو میں کہا ہے کہ وہ ان تمام سوالات کو دیکھیں اور اگر ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ ان کے جواب کے لیے ایک اور بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ میں حاضر ہوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے اس کے ذریعے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہو, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی حفاظت میں رکھے, آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیے. بہت بہت شکریہ.